میں تو یہ ہرگز نہ کہوں گی کہ وہ تمہاری خاطر اپنی جان تک دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سچے مسلمان ہیں جن کے مذہب میں خودکشی حرام ہے اور وہ مذہبی احکام کے بڑے پابند ہیں۔ وہ اپنی محبت تک کو بھی اپنے مذہبی احکامات پر ترجیح نہیں دے سکتے، مگر تمہاری جدائی سے یہ ہوگا کہ ان کی زندگی حرام ہو جائے گی، اور اس ظلم کی جو تم ان پر اور اپنے نفس پر کرو گی تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنا ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، میں انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی، راجکماری نے کہا، اور نہ جان بوجھ کر تکلیف پہنچا سکتی ہوں۔ میں کوئی دیوانی ہوں جو ایسا کروں گی؟ سکینہ نے پوچھا۔ پھر تمہارے رنج و غم کی وجہ کیا ہے؟ راجکماری بولی۔ ابھی یہ بتانے کا موقع نہیں آیا، جب آیا تو میں ضرور بتاؤں گی۔ پھر یکلخت راجکماری نے چونک کر کہا، بہن سکینہ سنو تو، یہ شور شرابہ کیسا ہے جو تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے؟ وہ دونوں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوتی ہیں اور کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن کچھ سن نہیں پاتی۔ یہ بالائی کمرہ جس میں وہ دونوں ہیں الگ تھلگ جگہ پر واقع ہے اور آبادی سے خاصا دور ہے۔ اسے اندر پرست سے ملانے والی سڑک خاصی چوڑی ہے اور اس پر 4 سوار بآسانی صف باندھ کر نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ رات قریب الاختتام ہے، شور و غل میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ دونوں خواتین ڈر اور خوف سے سہمی جا رہی ہیں۔ جب کچھ دیر تک اس شور و غل کا سبب معلوم نہ ہوا اور وہ کچھ سننے اور دیکھنے سے قاصر رہیں تو انہوں نے کھڑکی چھوڑ دی اور کمرے میں بیٹھ کر اسی شور شرابے کے بارے میں گفتگو کرنے لگی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ امینہ ڈری سہمی اور بدحواس ہامتی کامتی کمرے میں داخل ہوئی۔ راجکماری اور سکینہ اس کی حالت دیکھ کر اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت نازل ہوئی ہے۔ امینہ نے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، حضور غضب ہو گیا، کچھ منہ سے بولا، آخر ہوا کیا؟ راجکماری نے کہا۔ امینہ نے کہا، حضور ہندو فوج آ گئی ہے، کیا یہ شور شرابہ اسی کا ہے؟ راجکماری نے استفسار کیا۔ جی ہاں حضور، ہمارے قصر کی حفاظت کے لیے جن فوجی سواروں کو مقرر کیا گیا ہے وہی مسلمان فوجی ہندو فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اسے روکے ہوئے ہیں۔ بڑی خونریز جنگ جاری ہے۔ راجکماری نے پوچھا، تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ سردار نظام الدین نے آپ کو مطلع کرنے کے لیے ایک سوار بھیجا تھا، امینہ نے کہا، جو خواجہ سرا کافور کو یہ واقعہ بتا کر گیا ہے اور کافور نے مجھے حضور کی خدمت میں بارز اطلاع بھیجا ہے۔ راجکماری نے سکینہ سے مخاطب ہو کر کہا، بہن دیکھو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، اب تم سمجھ گئی ہو نا؟ سکینہ اس وقت کچھ ایسی حیرت زدہ ہوئی کہ کچھ بھی جواب نہ دے سکی۔ راجکماری نے امینہ سے کہا، تم جاؤ اور کافور کو فوراً اپنے ہمراہ لے کر آؤ۔ امینہ فوراً روانہ ہو گئی تو راجکماری پھر سکینہ سے مخاطب ہوئی، میں اسی دن سے خوفزدہ تھی جو آ گیا ہے۔ میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ اب شاید ہی سردار کمال الدین سے میری ملاقات ہو سکے۔ مجھ پر تو اس وقت حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ سکینہ نے کہا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہندو فوج کا یہاں آنا ایک حیرت انگیز امر ہے، اور مزید حیرت یہ کہ آپ کو پہلے سے اس واقعے کے پیش آنے کا کیوں یقین تھا، اور آپ یہ بات حتمی طور پر کس طرح کہہ رہی تھیں کہ یہ واقعہ ضرور رونما ہوگا؟ ذرا صبر سے کام لو، راجکماری نے کہا، اسی طرح رفتہ رفتہ تمہیں سب باتوں کا علم ہو جائے گا۔ سکینہ نے کہا، میں اس وقت موقع محل کی مناسبت سے اصرار نہیں کرتی، ورنہ میں اس راز کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھتی۔ کیوں سکینہ، اب تمہاری رائے میں کیا ہوگا؟ راجکماری نے پوچھا۔ سکینہ نے سر جھکا کر کہا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ افسوس، اب میری وجہ سے یہاں قتل عام ہوگا، راجکماری نے کہا۔ افسوس، وہ مسلمان جنہوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں خامخواہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو، سکینہ نے کہا، جو مصلحت اور مشیت ہو وہی اس کے بندوں کے حق میں مناسب اور بہتر ہے۔ راجکماری کہنے لگی، بلا شک و شبہ ہمیں بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سکینہ نے کہا۔ اول تو اس حملے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ دوسرے مسلمان فاتح ہوں یا شکست کھا جائیں، دونوں صورتوں میں آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ کیسے؟ راجکماری نے پوچھا۔ یوں کہ اگر ہندو فوج فتح حاصل کر لے اور اس قصر پر قابض ہو جائے تو آپ اپنی قوم میں جائیں گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، سکینہ نے کہا۔ اور اگر مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر بھگا دیا تو آپ پھر بھی اسی آرام و سکون سے رہیں گی جس میں اب رہ رہی ہیں، اور آئندہ آپ کو انشاءاللہ العزیز اس سے زیادہ آرام و سکون میسر ہوگا۔ راجکماری نے کہا، جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، جو میرا حال ہوگا وہی تمہارا بھی ہوگا، کیونکہ میں جب تک زندہ ہوں تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی، سکینہ نے کہا۔ میں نے آپ سے الگ ہونے کے لیے تو نہیں کہا، میں نے تو محض آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک حقیقت بیان کی تھی کہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
इस वक्त मैं जिस कदर परेशान हूँ वो मैं जानती हूँ। राजकुमारी ने कहा, मैं दोनों तरफ से परेशान हूँ। एक तरफ मेरी कौम है तो दूसरी तरफ वो मुसलमान जो मेरे मोहसिन हैं। अभी गुफ्तगू जारी ही थी कि अमीना काफूर को अपने हमरा ले आई। राजकुमारी ने दोनों को बैठने का इशारा किया। दोनों बैठ गए। चूंकि काफूर राजकुमारी की जबान से नावाकिफ थी, इसलिए सकीना ने तर्जुमान के फराइज अदा किए और सकीना की वसातत से दोनों के दरमियान इस तरह गुफ्तगू हुई। काफूर, तुम्हें कुछ इल्म है कि हिंदुओं की किस कदर फौज है और उनका अफसर आला कौन है? अभी पता नहीं चल सका कि उनके अफसर आला का नाम क्या है, और अभी ये भी हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि हिंदू फौज की तादाद कितनी है। अभी तो हमारे सवारों ने उन्हें सड़क पर रोक रखा है। ताहम मालूम होता है कि कसीर तादाद हिंदू फौज ने हमारे कसर पर हमला किया है। खैर, जरा सूरज तुलू हो तो सब बातों का पता चल जाएगा। फिलवक्त तो हमारे 400 सवार जो करीब ही खैमाजन थे उनका मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त इंद्रप्रस्थ के किले में हमारी कितनी फौज मौजूद है? राजकुमारी ने इस्तफसार किया। काफूर कहने लगी, मुझे मालूम है कि इस वक्त इंद्रप्रस्थ के किले में 4000 प्यादा और सवार मौजूद हैं। फौज का बड़ा हिस्सा सिपा सालार आजम मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कुफार के मुख्तलिफ किलों को फतह करने के लिए दिल्ली से दूर जा चुका है। किले में मौजूद सिपा के बारे में पता चला है कि बड़ी तेजी से जंग के लिए तैयार हो रही है। क्या हमारी फौज किला बंद होकर जंग करेगी या मैदान में निकलकर दुश्मन से मुकाबला करेगी? राजकुमारी ने पूछा। इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया जा सका, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी फौज किला बंद होकर लड़ना पसंद करेगी। हमारे कसर के अंदर आने का जो वाहिद रास्ता है, इसी पर लड़ाई हो रही है। इस सूरत में हमारी फौज इस जगह से हटकर दुश्मन को अंदर ना आने देगी। मेरा ख्याल है इसी जगह लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि इस जगह दुश्मन कदरे बेबस है और अपनी पूरी ताकत को किसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जगह की तंगी आड़े आ रही है। तुम्हारे बयान से पता चलता है कि हमारी हालत तसल्ली बख्श है। हिंदू फौज हमारे कसर में दाखिल होने से कासिर है? राजकुमारी ने कहा। काफूर ने जवाब दिया, इंशाअल्लाहुल अजीज, चंद रोज जंग के बाद हिंदू फौज हौसला हार देगी और आखिरकार नाकाम होकर वापस चली जाएगी। इस वक्त वो 400 सवार जो मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज में शामिल होने के लिए अजमेर से आए थे और सरदार निजामुद्दीन ने उन्हें हमारे कसर के करीब खैमों में ठहरा लिया था, इस वक्त उनकी यहाँ मौजूदगी बड़े काम आई। सिर्फ 400 सवारों ने हजारों हिंदू सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोक रखा है, वरना बिला शक्को शुबा हिंदू फौज कसर के करीब आ जाती और हम मजबूरन महसूर होकर लड़ते। अब तुम सरदार निजाम के पास जाओ, उन्हें मेरी तरफ से कह दो कि बराह करम मुझे लड़ाई की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुत्तला करते रहें। सकीना ने कहा। काफूर, तुम सरदार निजामुद्दीन से यह भी कहना कि अगर मुमकिन हो तो वो किसी करीबी किले से इस्लामी फौज की मदद हासिल कर लें ताकि हमारी कलील फौज को मदद मिल जाए। हमें इन बातों में दखल नहीं देना चाहिए। शायद वो बुरा मान जाएं कि अब नाकिसुल अक्ल औरतें भी हमारे अस्करी मामलात में हमें मशवरा देने लगी हैं। ख्वाजा सरा काफूर ने कहा, सरदार निजामुद्दीन कुछ कहने से बुरा न मनाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में भी बेहतर यही है कि हम ये मामला उन्हीं पर छोड़ दें। यकीनन वो खुद जहाँ तक मुमकिन हुआ हिंदू फौज के हमले से बचाव के लिए कुछ तदबीर करेंगे। ये कहकर काफूर चला गया। आफताब तुलू हुआ तो किला इंद्रप्रस्थ में मौजूद 4000 सवार भी आ पहुंचे। घमसान की जंग शुरू हो गई। सरदार निजामुद्दीन ने अपने 4400 प्यादा सवारों को बड़ी खूबी से कसीर तादाद हिंदू लश्कर से लड़ाया। हिंदुओं को काफी जानी नुकसान पहुंचा, लेकिन मुसलमानों को हैरत थी कि इस बार हिंदुओं के दिलों में खुदा जाने किस किस्म का जोश खरोश भरा था कि वो कसीर जानी नुकसानात उठाने के बावजूद बदस्तूर हमले कर रहे थे और सरदार कमालुद्दीन समरकंदी के कसर में दाखिल होने की भरपूर कोशिश में महव थे। शाम तक जंग जारी रही और सरदार निजामुद्दीन हजारों हिंदुओं को कत्ल करने के साथ साथ सैकड़ों को जिंदा गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो गया। गुरूबे आफ्ताब के बाद जंग बंद हो गई और हिंदू लश्कर सड़क के अतराफ में खैमाजन हो गया। सरदार निजामुद्दीन के फौजी भी लश्कर कुफ्फार के बिल्कुल मुकाबिल खैमाजन हो गए और सरदार निजामुद्दीन ने कसर कमाल में अपने क़याम के अलग थलग हिस्से में पहुंचकर पहला काम यह किया कि किला इंद्रप्रस्थ में भेजे हुए हिंदू कैदियों में से 3-4 को अपने सामने तलब कर लिया। कैदी आ गए तो सरदार निजामुद्दीन ने उनमें से सबसे कम उम्र हिंदू कैदी को हर तरह की तसल्ली और तशफ़ी देकर दरियाफ्त किया। तुम्हारी फौज का अफसर आला कौन है? हरचंद राय। क्या खुद हरचंद राय इस फौज में शामिल है? सरदार निजामुद्दीन ने पूछा, जो हमसे जंग आजमा है। जी हाँ, महाराज हरचंद राय के साथ फौज के दूसरे बड़े अफसर भी हमारे लश्कर में मौजूद हैं, कैदी ने बताया।
تمہاری حملہ آور فوج کی تعداد کتنی ہے؟ سردار نظام الدین نے استفسار کیا۔ قیدی نے جواب دیا، 15,000 سوار ہیں اور آج کل میں مزید 15,000 فوج پہنچنے والی ہے۔ کیا تم کو کچھ پتا ہے کہ اس جوش و خروش سے یہاں کیوں حملہ کیا گیا ہے؟ سردار نظام الدین نے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چند روز قبل کسی مسلمان افسر کی بیوی دہلی آ رہی تھی اور اس کے ہمراہ کافی سوار تھے اور ایک فوجی افسر بھی تھا۔ راہ میں ان لوگوں نے رات کو ایک مندر میں قیام کیا اور مندر کے آدمیوں پر یہ ظلم و ستم روا رکھا کہ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو مندر میں لوٹ مچا دی، ہماری مقدس کتابوں رامائن وغیرہ کو آگ لگا دی اور 3 پروہتوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سردار نظام الدین نے حیران ہو کر کہا، میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ مسلمانوں نے کسی مندر میں داخل ہو کر ایسا ظلم و ستم کیا ہو۔ اگر یہ واقعہ رونما ہوتا تو لازماً مجھے اس کی اطلاع مل جاتی۔ ممکن ہے آپ کو علم نہ ہو، قیدی نے کہا، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ فسادیوں نے آپ تک یہ خبر پہنچنے نہیں دی۔ مجھے یہ بے حد ناپسند ہے کہ ہندوؤں کے کسی متبرک مقام میں فساد کیا جائے اور مذہبی رہنماؤں پر خامخواہ ظلم کیا جائے۔ میں کل صبح اس معاملے کی تحقیق کروں گا، سردار نظام الدین نے کہا۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ اس مندر میں 4 پروہت تھے، قیدی نے کہا۔ 3 تو مسلمانوں نے گرفتار کر لیے تھے، البتہ چوتھا جان بچا کر بھاگ نکلا تھا اور اسی نے قلعہ بدایوں پہنچ کر، جہاں قنوج کی شکست خوردہ بچی کچی فوج موجود ہے اور دوسرے ہندو راجاؤں کی فوج جمع ہو رہی ہے، یہ واقعہ فوج کے ذمہ دار افسروں سے بیان کیا تھا، جس پر مہاراج ہرچند رائے اسی وقت چپ چاپ اپنے سواروں کے ساتھ دہلی روانہ ہو گئے تھے اور آتی بار یہ بھی تاکید کر آئے تھے کہ ان کے پیچھے پیچھے امدادی فوج بھیج دی جائے۔ بس زیادہ سے زیادہ کل دوپہر تک وہ فوج بھی یہاں پہنچ جائے گی، سردار نظام الدین نے کہا۔ عجیب و غریب واقعہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ بتاؤ، کیا وہ چوتھا پروہت بھی فوج کے ہمراہ ہے؟ وہ پروہت بدایوں سے 1 منزل تک تو ہمارے ساتھ تھا، مگر اس کے بعد اجازت لے کر چلا گیا، قیدی نے کہا۔ شاید اپنے مندر کی طرف چلا گیا ہو یا کہیں اور کا رخ کیا ہو، میں اس بارے میں حتمی طور سے نہیں بتا سکتا۔ گفتگو ختم کر کے سردار نظام الدین نے قیدی کو دوبارہ قلعہ اندر پرست میں بھیج دیا اور محافظوں کو بطور خاص تاکید کی کہ ان قیدیوں کو آرام سے رکھا جائے۔ پھر سردار نظام الدین نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں نے ایک عورت کی رائے پر عمل کر کے بہت برا کیا، خامخواہ ان پروہتوں کو گرفتار کر لیا، جس کے نتیجے میں شکست خوردہ ہندو لشکر میں بھی جوش و خروش پھیل گیا ہے اور اب انہیں مندر لوٹنے کی جھوٹی داستان سنا کر ان کے مذہبی جوش کو ابھارا گیا ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا گیا ہے۔ خدا جانے اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے۔ ہمارے پاس قلیل فوج ہے اور ہمیں کہیں سے امداد ملنے کی بھی امید نہیں۔ اس کے برعکس ہندو فوج کی تعداد ہماری بنسبت کئی گنا زیادہ ہے اور پھر ان کی کثیر تعداد امدادی فوج بھی آ رہی ہے۔ اب کون جانے کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے۔ دراصل اس معاملے میں ہمارا ہی قصور ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے خامخواہ ایک بات پیدا کی اور بے قصور پروہتوں کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے آئے۔ سردار نظام الدین نے اپنی موجودہ نازک صورتحال کا جائزہ لیا اور یہی مناسب خیال کیا کہ ان تینوں پروہتوں کو ہرچند رائے کے حوالے کر دیں اور کسی طرح اس ہندو لشکر کو واپس بھیج دیں، کیونکہ انتہائی قلیل تعداد مسلمان فوج کے ساتھ کثیر تعداد ہندو لشکر کے مقابلے کا یہی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہزاروں سپاہی دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں یا زخمی ہو جائیں۔ بے شک ہمیں تینوں پروہتوں کو ہرچند رائے کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یقیناً چندر رائے خوش ہو جائے گا، کیونکہ آج اس کی فوج کا کافی نقصان ہوا ہے اور وہ شام کو ناکامی کے ساتھ خیمہ زن ہوئی ہے۔ غالباً اب ہندو سپاہیوں کے جوش و خروش میں بھی قدرے کمی آ گئی ہوگی اور وہ صلح کو غنیمت جان کر اپنے قیدیوں کو لینے کے بعد لوٹ جائیں گے۔ سردار نظام الدین نے سوچا کہ وہ کس کو ہرچند رائے کے پاس بھیج کر صلح کی تفصیلات طے کرے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے افسروں میں سے فردن ہر ایک کے بارے میں غور کیا اور چند قابل افسروں کو سفارت کے لیے چن لیا۔ لیکن پھر آپ نے اپنے اس خیال کو مسترد کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی ہندو اور قیدی کو اپنا نمائندہ بنا کر ہندو لشکر میں بھیجے گا جس نے اسے مندر میں لوٹ مار وغیرہ کا قصہ سنایا ہے۔ اس کی رائے میں کسی مسلمان کو ہندو لشکر میں بھیجنا ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ جنگ جاری تھی، ممکن تھا ہرچند رائے صلح کی تجویز کو مسترد کر دیتا اور مسلمان سفیروں کو قید کر لیتا یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس خیال کے آتے ہی سردار نظام الدین نے اسی ہندو قیدی کو بھیجنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ چونکہ مندر کے واقعے سے لا علمی ظاہر کر چکا تھا،
اس لیے اس وقت ہندو قیدی کو بھیجنا نامناسب خیال کر کے اس نے اس معاملے کو سب پر اٹھا رکھا۔ پھر سردار نظام الدین دوسرے ضروری امور سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک تو وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، دوسرے اب اسے اطمینان تھا کہ غالباً ہرچند رائے صلح پر راضی ہو جائے گا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ الصبح بیدار ہو کر جب اس نے سب سے پہلے نماز فجر پڑھی، پھر اس ہندو قیدی کو طلب کر کے بولا، رات تمہاری روانگی کے بعد مندر کے واقعے کی تحقیق کی گئی تو اصل واقعے کا علم ہوا، جو یہ ہے کہ ایک رات کچھ مسلمانوں نے اس مندر میں قیام کیا تھا۔ وہ وہاں کسی قسم کا فتنہ و فساد پیدا کرنے یا ہنگامہ برپا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر وہاں کے پروہتوں نے خامخواہ خود جھگڑا کیا اور مسلمانوں پر بلا وجہ حملہ بھی کر دیا، جس پر مسلمانوں نے مجبوراً انہیں مغلوب کر کے قید کر لیا اور اپنے ہمراہ لے آئے۔ اب تم واقف ہی ہو کہ ہم نے سب قیدیوں کے آرام و سکون کا خاص خیال رکھا ہے۔ بہرحال اب ہم ماضی کی چپقلش کو بھول کر ان پروہتوں کو تمہارے سپرد کر دیتے ہیں۔ تم انہیں ہمراہ لے جاؤ اور ہرچند رائے کے حوالے کر دو۔ غالباً ہرچند رائے نے انہی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ کیا۔ میں پرانے 3 قیدی اور تمہارے ساتھی سارے نئے قیدی رہا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تم لوگ جو چاہے کرو، خواہ اپنے قیدی لے کر واپس چلے جاؤ، خواہ ہمارے ساتھ جنگ جاری رکھو، ہمیں دونوں صورتیں قبول ہیں۔ قیدی مسرت سے بےتاب ہو کر بولا، ہم سچے دل سے آپ کے اس احسان کو مانتے رہیں گے اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ مہاراج ہرچند رائے بھی آپ کے اس حسن سلوک سے متاثر ہوں گے اور قیدیوں کی رہائی کے بعد اپنے مدعا میں کامیاب ہو کر بخوشی واپس جانے میں کوئی عذر نہیں کریں گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ واپس جاتے ہیں یا مجھ سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ سردار نظام الدین نے کہا، اگر انہوں نے جنگ جاری رکھی تو انشاءاللہ العزیز کل کی طرح آج بھی بھاری جانی نقصان برداشت کریں گے، اور آخر کار یہی ہوگا کہ ایک روز انہیں بے نیل و مرام واپس جانا پڑے گا۔ میں احتیاطاً کئی مسلمان صوبیداروں کو اپنی مدد کے لیے لکھ چکا ہوں، جلد ہی ہمیں بھی مدد مل جائے گی اور یہاں بھاری مسلمان لشکر جمع ہو جائے گا۔ اب ہماری آپ سے لڑائی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ قیدی نے کہا، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ مہاراج ہرچند رائے بلا تعامل جنگ کو ختم کر کے اپنی لشکرگاہ بدایوں لوٹ جائیں گے۔ سردار نظام الدین نے اپنے ایک خادم سے مخاطب ہو کر کہا، تم فوراً قلعے میں جاؤ اور ان تینوں پروہتوں اور ان سب قیدیوں کو جو کل قید ہو کر آئے تھے ایک حفاظتی دستہ فوج کے ہمراہ اپنے ساتھ لے آؤ۔ یہ حکم سن کر خادم چلا گیا اور جلد ہی تینوں پروہت اور سارے قیدی سردار نظام الدین کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سردار نظام الدین کے اشارے سے اس قیدی نے جس سے سردار نظام الدین نے گفتگو کی تھی اور جو پہلے سے ان کے ساتھ یہاں موجود تھا، ان سارے قیدیوں کو رہائی کی خوشخبری سنائی، جسے سن کر لال بہادر سب سے آگے بڑھ کر سردار نظام الدین کے ساتھ بڑے ادب اور احترام اور عاجزی سے مخاطب ہوا، حضور ہم سب آپ کے انتہائی ممنون ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے حسن سلوک کو یاد رکھیں گے اور پھر کبھی آپ کے خلاف جنگ آزمانا ہوں گے۔ سردار نظام الدین لال بہادر سے گفتگو کرتا ہوا سب کو اپنے ہمراہ لے کر اس سڑک پر پہنچا جہاں کل دن بھر جنگ جاری رہی تھی۔ یہاں ٹھہر کر سردار نظام الدین نے سارے قیدیوں سے مصافحہ کیا اور سب کو الوداع کہہ کر رخصت کر دیا۔ سارے قیدیوں نے خوشی سے مہاراج نظام الدین کی جے کے نعرے بلند کیے اور سردار نظام الدین کو دعائیں دیتے ہوئے اپنی خیمہ زن فوج کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی آفتاب طلوع ہوا تھا اور ابھی جنگ شروع ہونے کے آثار بھی نہ تھے کہ سارے قیدی اپنی لشکرگاہ کے قریب پہنچ گئے۔ طلایا کے سواروں نے ان سب کو دیکھتے ہی خوشی سے بےتاب ہو کر نعرے بلند کیے اور سب کو اپنے ہمراہ لے کر لشکرگاہ میں آ گئے۔ ہرچند رائے کل کی ناکامی پر رنج و غم میں ڈوبا ہوا آج کی فکر میں گرفتار بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک فوجی افسر نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر سلام کیا اور بولا، مہاراج مبارک ہو۔ کیسی مبارک؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ مہاراج پرماتما کی کرپا سے آج اپنے آپ مسلمانوں نے مکند لال، لال بہادر اور ان سپاہیوں اور افسروں کو جنہیں کل قیدی بنا لیا گیا تھا رہا کر دیا ہے اور وہ سارے لوگ لشکرگاہ میں آ رہے ہیں۔ ہرچند رائے اپنی جگہ سے اٹھ کر خوشی سے بولا، کیا یہ خبر واقعی سچی ہے؟ کیا مکند لال اور لال بہادر واقعی زندہ سلامت ہیں؟ یہ کہہ کر ہرچند رائے بیتابی کے عالم میں اپنے خیمے سے باہر آ گیا اور سامنے سے مکند لال اور لال بہادر کو اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھ کر ان کی طرف لپکا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر اس کی طرف دوڑ پڑے۔ قریب پہنچ کر ہرچند رائے نے ان دونوں کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا دیے، لیکن مکند لال اور لال بہادر اپنے مذہبی اصولوں کی روشنی میں ادب و احترام کے خیال سے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے
और उसके पांव पकड़ लिए। हरचंद राय ने झुककर दोनों को उठाया और उनके सरों को अपने सीने से लगाकर अपने खेमे की तरफ चला।